السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد یا زمانہ حال کے مطابق دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دین کے معاملے میں جو قربانیاں ہمارے صحابہ کر گئے وہ قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے جانے دیں، خون بہایا، مال خرچ کیا، زندگیاں لگائیں اور سارا وقت دے دیا، تب جا کر دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہمیں دین اور کلمہ مانگے گودے ملا ہے، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں، اس کی کمی کا احساس نہیں۔ صحابہ کے واقعات جو شہادت کے ہیں اس میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اپنوں نے مارا، خون قرآن کے اوپر ٹپکا اور قرآن گواہ بن گیا، بڑی شہادت ہے۔ علی کرم اللہ وجہ جو شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، اپنوں نے مارا، ناک کان کاٹے، سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا۔ یہ چھوٹی شہادت ہے، یہ دین کے لیے شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، بچہ مارا گیا، دودھ پیتے تھے تو سر نکل جایا کرتا تھا اور اسی میں شہید ہوا۔ یہ چھوٹی شہادت ہے، اللہ کے لیے شہادت ہے۔ انہی شہادتوں میں ایک شہادت ہے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنی قربانی کے اعتبار سے کوئی کم شہادت نہیں ہے، لیکن ایک ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک شہادت کے لیے باقی سارے شہداء کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی اپنے وقت مطابق یاد رکھنا ہے، ان کی قربانیاں بھی دین کے لیے تھیں، ان کو بھی ان کی ماؤں نے رویا، آنسو بہائے اور آسمان رویا، زمین کانپی، لیکن اس کا تذکرہ کرنے کے لیے تاریخ دان آج خاموش کیوں ہیں؟ ان کی زبان گونگی کیوں ہیں؟ ان کے قلم کیوں رک جاتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کی شہادتیں بڑے پائے درجے کی شہادتیں تھیں؟ تو لہذا ایک واقعے کو ہم لے کر مسلمانوں نے خاص طبقے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر باقی ساری شہادتوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ ظلم ہے۔ ہمیں اس پر بھی افسوس ہے اور دل غمگین ہے کہ اس شہادت کے اندر بچوں کو ہی شہید کیا گیا اور صحابہ 72 کے 72 شہید کیے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کو بلوایا وہ ظالم تھے، وہ کوفہ کے لوگ تھے۔ قتل حسین وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں گردانتا، اس کو کوئی شمار نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ ہمیں ڈٹ کر کہنا پڑے گا لوگوں کو کہ تم صرف یزید کو کوستے ہو، اس نے ظلم کیا ہے، اس کے دور میں ظلم ہوا ہے، لیکن وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا۔ ان کا قتل امام حسین کو اس کے قدموں کے اوپر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو بلوایا، دھوکہ دیا، وہ کوفہ والے کون تھے؟ پوچھے علماء سے، وہ اہل کوفہ کون تھے جن نے ہزاروں خط لکھے اور آ کر پھر گھروں سے نہ نکلے اور حسین کو جو ہے بڑے میدان میں شہید کروا دیا؟ اس کی ابتدا کوفہ سے ہوئی۔ اصل قاتل جو ہیں وہ کوفہ والے ہیں۔ اس کے بارے میں چند اشعار ہیں کہ ہم اس واقعے کے جو ہے اتنا بیان کر کر کے لوگوں دلوں کے اندر سے باقی صحابہ قربانیوں کو فراموش کر دیا، اس پر کوئی بھی افسوس نہیں کرتا، شہادتوں پر افسوس نہیں ہوتا، نہ پیٹنا پٹانا ہوتا ہے، اس پہ تو فخر کی بات ہے، وہ تو مقام لیں گے، وہ تو شہداء ہیں، وہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ زندہ ہیں قبروں کے اندر، وہ تو علماء شہداء انبیاء ایک لائن میں کھڑے کر دیے گئے جو امت کی سفارش کریں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے حضرت امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص گروہ اس کو اتنا زیادہ اجاگر کرتا ہے کہ باقی صحابہ کو فراموش کر دیتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ لیکن دکھ اس کے اوپر بھی ہے
تو یہ واقعہ کی حقیقت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ تاریخ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، اور اس میں اصلاحی پہلو بھی ہے، تاکہ اس کو سننے کے بعد آپ سامعین ایک رائے قائم کر سکیں کہ اس واقعہ کو کس انداز سے لیا جائے اور اس پر کیا اپنا فیصلہ صادر کیا جائے۔ مجھے ایک دوست نے کہا، میرا شاگرد تھا، کہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یا کو باطل کی لڑائی ہے، کفر و اسلام کی لڑائی ہے۔ میں کہا بالکل نہیں، یزید کو کافر کہنا اپنے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے، گناہگار تھا، کافر نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حالانکہ صحابہ نے روکا بھی تھا کہ آپ نہ جائیں، وہ کوفی اہل کوفہ کے لوگ ہیں، وہ خوشامد پسند ہیں، وہ اس قابل نہیں ان پر اعتماد کیا جائے۔ پھر نہیں رکے امام حسین، اور پھر صحابہ نے کہا کہ آپ بچوں کو نہ لے کے جائیں، آپ اکیلے چلے جائیں، اگر آپ کو اعتماد ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اکیلے جائیں۔ امام حسین نہیں مانے۔ دیکھیں، ہم ان کی غلطی نہیں کہیں گے، لیکن اجتہادی غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے صحابہ کو اس وقت صحابہ کی بات نہیں لی۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جو اجتہادی غلطی شمار ہوتی ہے، اسے غلطی نہیں ہوتی، ہم ان کو اللہ پاک کے معاملے کو درگزر فرمائے۔ لیکن دونوں کردار مسلم کردار تھے، لیکن ایک سبق دے گئے کہ ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم اس درجے کا کہہ دینا کہ اگر وہ کافر کہہ دینا، یہ زیادتی ہے۔ مسلمان نے مسلمان پر ظلم کیا، اللہ پاک ہمیں اس بارے میں جو ہے خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی غلط رائے قائم نہ کریں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ اشعار یہ ہیں کہ قصہ حسین ایک درد ہے، ہم نے افسانہ بنا دیا۔ نواسہ رسول ایک درد ہے، ہم نے افسانہ بنا دیا۔ یہ تو ایک مرثیہ تھا، مرثیہ کسی غم کے اوپر لکھے گئے الفاظ مرثیہ کہلاتا ہے۔ واقعہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ تو یہ تو ایک مرثیہ تھا، ہم نے اسے گیت و ترانہ بنا دیا، ہم نے اسے گیت و ترانہ بنا دیا۔ الزام قتل حسین یزید کے کندھوں پہ ہے، مگر الزام قتل حسین یزید کے کندھوں پہ ہے، مگر ابتدائے قتل کے کردار نے تمہیں اہل کوفہ بنا دیا۔ وہی بات میں پہلے عرض کر دی کہ اس کی قتل کی ابتدا تو کوفہ سے شروع ہو گئی تھی، کہ اہل کوفہ ساتھ چھوڑ کے سمجھو کہ امام حسین کی قتل کی پلاننگ یہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ ہم کوفہ والوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یزید کو پیٹتے ہیں، تو کوفہ والوں کو پیٹا جائے۔ کوفہ والے کون تھے؟ علماء سے پوچھیں کہ آج وہ پردے کے اندر رہ کر یزید کو کوستے ہیں، لیکن کوفہ والوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ الزام قتل حسین یزید کے کندھوں پہ ہے، مگر ابتدائے قتل کے کردار نے تمہیں اہل کوفہ بنا دیا۔ ان کو آشکارا کرو، وہ اہل کوفہ کون تھے ان کو بتاؤ، دنیا کے سامنے کھولو، ان کی ہسٹری کھولو، ان کی تاریخ بتاؤ کہ وہ کون تھے جنہوں نے امام حسین کو قتل کروانے کے اندر بنیادی کردار ادا کیا۔ اس میں کیوں خاموش ہے؟ فلسفہ شہادت حسین تو ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ فلسفہ شہادت حسین تو ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ پھر خلافت علی کو شاہ یزید پر غلبہ دلا دیا۔ امام حسین اور یزید کی لڑائی جو ہے وہ کسی مال پر نہیں تھی، حکومت پہ نہیں تھی۔ خدا نخواستہ امام حسین جو تھے وہ لالچ میں آ کے وہاں آئے، ایسی بات نہیں۔ خلافت اور بادشاہت کا معاملہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خلافت دی تھی، اور علی کی خلافت جو ہے وہ بیٹے نے دیکھی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ بادشاہت قائم ہوئی ہے تو خلافت ہے، یہ حق ہے ہمارا، اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ جھگڑا تھا۔
فلسفہ شہادت حسین تو ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے، پھر خلافت علی کو شاہ یزید پر غلبہ دلا دیا۔ حسین نے یہ کمال کیا کہ تمہاری بادشاہت نہیں چلے گی، ہماری خلافت چلے گی۔ اتنا تعلق تھا امام حسین اور اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق بھی اہل بیت میں سے تھے۔ تو ایک موقع پر امام حسین نے کہا، اے عمر تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو عمر کہنے لگے کہ اے حسین یہ مجھے لکھ دو، میں تمہارا غلام ہوں۔ کیا بات ہے! فراست عمر نے کلوایا زبان حسین سے کہ تم ہو غلام اہل بیت۔ فراست عمر نے کلوایا زبان حسین سے، ہو تم غلام اہل بیت۔ خود اہل بیت تھے عمر، مگر نام اہل بیت نے پختہ کرا لیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے فراست عمر کی۔ ایسی بات تھی رسول پاک کے ہاں حضرت عمر کی بیٹی ہماری اماں جان اور حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے ہاں کتنا گہرا رشتہ تھا۔ ان رشتوں کی بنا پر ہم سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں سے محسوس کرتے۔ ان کے خون کی دھاروں نے زمین کو سرخ سیراب کیا۔ ان کے خون کی دھاروں نے کربلا میں ان کے خون کی دھاروں نے زمین کو سرخ سیراب کیا۔ ان کی زرخیزی زمین نے ہمیں مجاہد علماء و شہداء بنا دیا۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں علماء، مجاہد، شہداء نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ پھر پڑھتا ہوں، ان کے خون کی دھاروں نے زمین کو سرخ سیراب کیا۔ ان کی زرخیزی زمین نے ہمیں مجاہد علماء و شہداء بنا دیا۔ اللہ! یاد جگر بطول پہ رو کے قصہ حال بنانا تھا۔ ہم نے تو اس قصہ کو ذکر کر کے قصہ حال بنانے کی کوشش کرنا تھی۔ یاد جگر بطول پہ رو کے قصہ حال بنانا تھا، دعا دے نہ سکے ان کو مگر گزشتہ زمانہ بنا دیا۔ ہم تو ان کے لیے نہ تو تلاوت کی، نہ نفل پڑھے، نہ دعائیں کی، ایک پرانا قصہ بنا دیا، اب جنوں سے نکال دیا۔ سال بعد ان کو یاد کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، اس کے بعد چھٹی نہیں، ہر دم یاد رکھنی قربانی ہے ان کی۔ یاد جگر بطول پہ رو کے قصہ حال بنانا تھا، دعا دے نہ سکے ان کو مگر گزشتہ زمانہ بنا دیا۔ ان کے خون کے قطروں پہ فلک و بوس کو سار کانپ اٹھے۔ ان کے خون کے قطروں پہ فلک و زمیوں کو سار کانپ اٹھے۔ پھر سے دنیا نے ہمارے دل کو پتھر کا گرانہ بنا دیا۔ ہمارے دل تو سخت ہو گئے، ان واقعات کو سن کے بھی دل نہیں پسیجتا اور آنکھیں نہیں روتی۔ جبکہ اس وقت کے جو انقلاب آیا، قطرے بہے خون کے، تو زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، پہاڑ بھی کانپے، لیکن ہمارے دل بہت سخت ہیں۔ ان کے خون کے قطروں پہ فلک و زمین کو سار کانپ اٹھے۔ پھر سے دنیا نے ہمارے دل کو پتھر کا گھرانہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! میدان کربلا میں یہ واقعہ جو درج ہے، نومولود کے اسباب حیات کو بھی کر دیا معدوم، ختم کر دیا۔ جو بچے تھے ان کی زندگی کے اسباب بھی ختم کر دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، خوراک کا نظام ختم کر دیا گیا۔ نومولود کے اسباب حیات بھی کر دیے معدوم، ختم کر دیے۔ پھر تیر و تلوار سے حملہ قاتلانہ بنا دیا۔ پھر تیر و تلوار سے حملہ قاتلانہ بنا دیا۔ میری شاعری رو کے کہتی ہے مجھے شب و روز، میری شاعری رو کے کہتی ہے شب و روز، کربلا کی بے سہارا چیخوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ کربلا کی بے سہارا چیخوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔
یہ جو واقعہ ہے یہی واقعہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ہم اکٹھے ہو بیٹھتے ہیں۔ محمود میری نظروں میں موجود ہے منفرد افکار کے مالک۔ دنیا کے اندر مختلف فکریں ہیں لوگوں کی، لیکن یہ واقعہ ساری امت کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ محمود میری نظروں میں موجود ہیں منفرد مالک افکار، مختلف افکار کے مالک جو موجود ہیں۔ محمود میری نظروں میں موجود ہیں منفرد مالک افکار، یہ کرامت ذکر حسین ہے کہ ہمیں ایک گلدستہ بنا دیا۔ ہماری منتشر فکریں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس واقعے کے اوپر، اور ہم سارے اکٹھے ہو کر اس پر افسوس کرتے ہیں کہ جو قربانی انہوں نے کر دی ہے، قیامت تک پھر کسی کو اس کا موقع نہیں ملے گا۔ محمود میری نظروں میں موجود ہیں منفرد مالک افکار، یہ کرامت ذکر حسین ہے کہ ہمیں ایک گلدستہ بنا دیا۔ واقعہ یہ قصہ حسین ایک درد ہے، ہم نے افسانہ بنا دیا۔ یہ تو ایک مرثیت تھا، ہم نے گیت و ترانہ بنا دیا۔